اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حاضرین، میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی ہے اور BSc DHMS اور FTJ پنجاب یعنی فاضل طب والزراعت ہوں۔ میرا ہومیو ڈاکٹر کے علاوہ طب کا شعبہ بھی ہے، لہٰذا آئندہ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً طب کی ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ ناظرین، حکمت اور ہومیو دونوں جو ہیں وہ یہ بڑے وسیع سبجیکٹ ہیں اور اس کا اندازہ آپ کو اتنا جلدی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب کبھی کوئی لاعلاج مریض ٹھیک ہو جائیں ان ہماری ادویات سے تو پھر آپ لوگ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہومیو میں یا حکمت میں بڑی شفا ہے۔ بڑی شفا نہیں ہے بلکہ جناب شفا ہی شفا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کتنے ہومیو ڈاکٹرز اور حکماء حضرات ہیں جنہوں نے انہی شعبوں میں محنت کر کے بہت نام کمایا اور ان کے مطلب میں علاج کے لیے بھی بڑے بڑے عظیم لوگ آئے۔ میرے خیال میں اس باب کو کلوز کروں چونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ حاضرین ناظرین، آج میں ایک ایسی مرض کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہر گھر میں یا ہر دوسرے گھر میں موجود ہے، کہیں کم شدت سے ہے تو کہیں بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ مرض کیوں نہ ہو، ہم مرچیں، مسالے، پکوڑے، سموسے، چاٹ، چٹنی، تکے، کباب کھانے والی قوم ہے، تو معاف کرنا، ایسے امراض جیسے بواسیر، خونی یا بادی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یورپ میں یہ مرض کم ہے کیونکہ وہاں مرچیں اور تلی چیزیں نہیں کھاتے۔ بہرحال اس کی وجوہات میں دائمی قبض بھی ہے اور تیز مرچ مسالے بھی ہے۔ ناظرین حاضرین، آپ ناراض نہ ہوں کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، نہیں، بالکل ضرور کریں، مگر اعتدال سے کریں۔ اعتدال ضروری ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اس کی دو قسمیں، ایک بواسیر خونی ہے اور ایک بواسیر بادی ہے۔ خونی میں خون آتا ہے اور بادی میں درد ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے، خواہ کبھی جو پخانہ سے پہلے خون آتا ہے، کبھی درمیان میں آتا ہے، کبھی ساتھ آتا ہے، کبھی بعد میں آتا ہے، اور کبھی لگاتار بھی خارج ہوتا ہے۔ خونی بواسیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور بواسیر کے مریضوں کو اکثر قبض رہتی ہے، بلکہ دائمی قبض رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اسباب میں جگر کی کمزوری، تیز جلاب وغیرہ لینا، پیٹ کے کیڑے اور عورتوں کو دوران حمل بواسیر کی اکثر تکالیف ہو جاتی ہیں۔ مغد کی اندرونی وریدیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں، اسی کو بواسیر کہتے ہیں۔ خونی اور بادی بواسیر کے علاوہ اندرونی اور بیرونی بواسیر ہوتی ہے۔ نیز جگر کی وین پر خون کا دباؤ بڑھ جانے سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ بیرونی جو بواسیر ہے اس میں مس مقد سے باہر نکل آتے ہیں، جنہیں مناسب کریم وغیرہ لگا کر یا ٹیوب وغیرہ لگا کر مقد کے اندر واپس داخل کر دینا چاہیے۔ ایسا پاخانہ کے بعد، استنجا کرنے کے بعد کرنا چاہیے۔ اگر خونی بواسیر میں خون بہت ضائع ہو جائے تو خون کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ عام بواسیر میں مسے بعض اوقات بغیر پاخانہ کے بھی باہر نکل آتے ہیں اور جو بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، مقد کی اندرونی دیوار کے اندر دباؤ سے خون کی باریک رگیں یعنی کہ کیپلریز جو ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ خون رشتہ رہتا ہے اور مختلف جگہوں پر خونی مسے یا موقع سے بن جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ وہ خون ہوتا ہے جو باریک رگوں یعنی کیپلریز کے پھٹنے سے اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور وہ مسوں کی شکل اختیار کر یا خون کی مقدار جہاں اکٹھی ہوتی ہے وہاں مسے یا خونی پوٹلیاں سی بن جاتی ہیں جو کافی عرصے بعد پیچیدہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مثلاً خون کا مسلسل بہنا، گینگرین، زخم بننا، تھرمبوسس اور مسوں کا باہر نکل کر پھنس جانا اور فائبروسس وغیرہ جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہاں، مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا بلکہ فوراً نسخہ کی طرف آتا ہوں۔ حاضرین ناظرین، یہ وہ نسخہ ہے جو 22 سال سے میرے پاس ہے اور مجھے میرے ایک محترم عزیز بزرگ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ غریبوں کو فری دینا، یعنی گولیاں بنا کر۔ ناظرین، میں بہت عرصہ تک بلکہ آج تک غریبوں کو فری، کبھی رعایتی، کبھی ان کی مرضی اور خوشی سے جو دیں قبول کر لیتا ہوں، تو کچھ کو بالکل فری بھی دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس نسخہ کو جو بھی بنائے چند غریبوں کو فری دے، یعنی کہ فری دے، یعنی کہ بغیر قیمت کے انہیں دے۔ بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ تکلیف دہ بیماری اگر میرے نسخہ سے ٹھیک ہو جائے تو میرے حق میں بھی دعا کر دینا۔ سوائے بہت سیریس کیسوں کے جنہیں بلا شبہ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے،
انہیں چھوڑ کر بے شمار لوگ تندرست اس نسخہ سے ہوئے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ خاص کر چند ماہ یا 1 سال تک کی پرانی بواسیر اور سوزش جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو بواسیر جو ہوتی ہے وہ اکثر ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتے ہیں یا حکیم کے پاس تو وہ اکثر پرانی ہوتی ہے، اکثر وہ 1 2 سال 3 سال 4 سال کی ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے، تو پھر یہ گولیاں کچھ عرصہ کھانی پڑتی ہے۔ تو ناظرین نسخہ نوٹ فرما لیں اور بنانے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا، حکمات زراعت بھی بنائیں اور غریبوں کو کبھی کبھی فری بھی دے دیا کریں۔ نسخہ کچھ یوں ہے، وہ شافی یعنی شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نمبر 1 رسونت، نمبر 2 نمولی یعنی بیج نم، اور نمبر 3 بیج مولیاں، نمبر 4 گیرو، اور نمبر 5 مصبر زرد، اور نمبر 6 کلمی شورا، اور نمبر 7 منقہ۔ اور یہ آپ کی مرضی ہے، یہ برابر وزن لینی ہے، چاہے آپ 2 تولہ لے لیں، 5 تولہ لے لیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو دوائی کتنی کی ضرورت ہے۔ اور منقہ کے علاوہ تمام ادویات کو باریک کر کے آپس میں ملا لیں، یعنی کہ الگ الگ گرائنڈ کر رہے ہیں تو زیادہ کوانٹٹی میں، اگر تھوڑی میں ہے تو بے شک ان کو تھوڑا سا کوٹ کر تو پھر گرائنڈر میں ڈال کر وہ ایک دفعہ بے شک کر لیں۔ اور کوٹنے کے بعد جو مکس شدہ ادویات ہیں انہیں کسی اسٹیل یا سلور کے برتن میں ڈال دیں۔ اب ناظرین منقہ کی باری ہے۔ شروع میں منقہ اسی دوائی میں ڈال کر کوٹتا تھا، مگر وہ کچھ عجیب سا ہو جاتا تھا، چونکہ منقہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، سخت جان سا ہوتا ہے، تو عجیب کبھی وہ روٹی سے بن جاتی تھی اور کوٹ کر وہ اس میں مکس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر چند مرتبہ تو میں نے زور شور لگایا اور اپنے جو ہیلپر ہے اس نے بیچارے نے بھی زور شور کافی لگایا، یہ بہت عرصہ پرانے کی بات ہے۔ پھر ہم نے سوچا منقہ کو کیوں نہ کسی سیرپ کی شکل دے دی جائے اور پھر وہ تھوڑا کر کے ڈالا جائے۔ پھر ہم نے ایسے کیا کہ منقہ کو صاف کر کے دھو کر تو اس میں مناسب پانی ڈال کر اسے آگ پہ چڑھایا، اور جب وہ اچھی طرح ابل گیا اور وہ منقہ کے دانے پھول گئے، جب ٹھنڈا ہونے پر پھر ہم نے ان ہاتھوں سے اس میں سے جو بیج ہیں وہ نکال دیے، کیونکہ بیج بڑے موٹے ہوتے ہیں، اور بیج نکالنے کے بعد پھر اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا، اس نے ایک سیرپ کی شکل اختیار کر لی یا جوس کہہ لیں آپ۔ پھر ہم نے اس جوس کو تھوڑا کر کے اس جو باریک شدہ دوائی تھی اس میں ڈالا، یعنی تھوڑا ڈالتے جائیں، پھر ہاتھوں سے جیسے آٹا گوندتے ہیں اس طریقے سے کرتے جائیں، تو تھوڑا ڈالتے جائیں، تھوڑا ڈالتے جائیں، کیونکہ زیادہ بھی نہیں ڈالنا، زیادہ بن گیا تو پھر گولی نہیں بنے گی، اور اتنا ڈالیں کہ تھوڑا سخت جیسے آٹا ہوتا ہے اس طرح کی وہ تیار ہو جائے۔ اور پھر اس کی آپ انہیں گولیاں بنانی ہیں۔ پہلے فی الحال تو آپ موٹے گولے 3-4 بنا کے رکھ دیں تاکہ وہ اپنی جگہ پہ آ جائے، اور پھر چند گھنٹوں کے بعد یا دوسرے دن پھر آپ گولیاں بنائیں، اور گولیاں جو ہیں بنا کر آپ اخبار پہ یا مومی کاغذ پہ آپ ڈالتے جائیں، تو گولیاں انشاءاللہ آسانی سے بن جائیں گی۔ اور مونگ کے دانے کے برابر گولیاں بنانی ہیں، یعنی اتنی چھوٹی بنانی ہیں، کالی مرچ سے بڑی ہوں اور مونگ کے دانے جتنی ہوں۔ تو جب یہ خشک ہونے میں کچھ دن لگاتی ہیں تو خشک ہونے کے بعد پھر 2 گولی صبح 2 گولی شام کو، یہ جس کو بواسیر ہے وہ کھائے، 2 گولی صبح 2 شام کو کھائے۔ گولیاں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یا اپنے علاقے کے حکیم صاحب کو دیں، وہ بھی آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں، بلکہ حکیم صاحب خود بھی اپنے مرتبہ بنائیں اور غریبوں کو کبھی کبھی فری بھی دیا کریں، اور اگر کوئی گھر میں بنائے تو وہ بھی ضرور کچھ غریبوں کو فری دے۔ تو ان کی مقدار خوراک میں بتا چکا ہوں کہ 2 گولی صبح 2 گولی شام، اور کبھی کبھار معمولی سا پیٹ خراب ہونے کی شکایت ملتی ہے، اصل میں یہ قبض کو بھی دور کرتی ہیں۔ تو اگر زیادہ پیٹ خراب ہو تو ایک رات دن کے لیے گولی کو سٹاپ کر دیں، یا پھر 1 گولی صبح 1 گولی شام کر دیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کی پائلز جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں مریض خدا کے فضل و کرم سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بواسیر کے سب مریضوں کو شفا دیں، بڑی پریشان کن بیماری ہے، اور کچھ لوگوں کو افطاشرہ میں آرام آ جاتا ہے جن کی نہیں ہوتی ہے، اور پرانے مریضوں کو 15 دن اور 1 ماہ، بعض کا 2-3 ماہ بھی دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو 2-3 دانے انجیر کے رات کو بھگو دیا کریں پانی میں اور صبح کھا لیا کریں، لیکن انجیر بہت مہنگے ہیں، اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ گولیاں کافی ہیں۔
تو اس کے ساتھ کبھی کبھی آپ چھلکا اسبغول یا ثابت اسبغول پانی میں بھگو کر یا جوس میں یا کسی بھی ڈرنک میں آپ کبھی کبھی پی لیا کریں۔ تو ایک گرم پانی کی پیالی ضرور پیا کریں رات سوتے وقت یا صبح، تو یا سبز پتی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں، وہ بھی گرم پانی ہو جاتا ہے۔ باقی ہر قسم کے گوشت سے ان دوائی کے استعمال کے دوران آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور خاص کر موٹا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا آپ نے۔ اور ایسے فروٹ جو چھلکے سمیت کھائے جاتے ہیں، مثلا سیب ہے، آڑو ہے، ناشپاتی ہے، آلو بخارا ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اگر درد یا سوجن زیادہ ہو تو ناظرین پھر آپ نے ساتھ ٹیوب استعمال کرنی ہے۔ ٹیوب جو ہے وہ آپ ہومیو ڈاکٹر سے آپ لے سکتے ہیں، اس کا نام پائلز کریم ہے یا ہیمورائڈ کریم ہے۔ اور اس ٹیوب کو ایک کھلی ڈبی میں ڈالیں یا 2 ٹیوبوں کو کھلی ڈبی میں ڈالیں، اور ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ ہیمامیلس اور ایسکیولس 2.5 cc اس کے اندر ڈال دیں، اور پھر اس کو اچھی طرح ہلا لیں۔ یہ آپ نے لگانی ہے ہر بڑا پیشاب کرنے کے بعد، استنجا کرنا ہے، استنجا کرنے کے بعد یہ خود ہی آپ نے انگلی کی مدد سے لگانی ہے۔ اور موٹا گوشت بادی چیزیں بالکل نہیں کھانے، اور کوشش کرنی ہے، واک کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے، پانی زیادہ پینا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جب ٹھیک ہوں گے تو آپ مجھے دعائے خیر میں یاد رکھیں گے۔ میرے لیے تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ مجھے اس کا اجر ملے۔ اب ڈاکٹر حکیم قاضی حفظہ اللہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔